صحت مند جنسی زندگی کے ہمارے دماغ پہ، ہمارے اعصاب پہ اور ہمارے جسم پہ بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو پھر طرح طرح کے نفسیاتی مسائل بھی اس وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنسی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے۔ تو آج ہم ایریکٹائل ڈس فنکشن کی وجوہات اور اس کے علاج پہ بات کریں گے۔ ایریکٹائل ڈس فنکشن کو میں یوں ڈیفائن کروں گا اردو میں کہ ایک شخص جب سیکشول ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا جو عضو تناسل ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، اس کو ہم ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں، اور ریپریزنٹیشن کے دوران میں اس کے لیے ایریکٹائل ڈس فنکشن یا ای ڈی کا لفظ استعمال کروں گا۔ جہاں تک ایریکٹائل ڈس فنکشن کا تعلق ہے تو یہ تمام لوگوں کو زندگی میں ہو سکتا ہے، کئی دفعہ بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ خود بخود ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہے۔ میں شروع میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو ایریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ اس کی طرف زیادہ پریشان اس کے متعلق نہیں ہوتے، ان لوگوں میں بہت جلد یہ مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایریکٹائل ڈس فنکشن کس وقت اس کے علاج کی ضرورت ہے تو اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ڈی ایس ایم جو ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈر، وہ اس کے لیے پیریڈ متعین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ مسلسل کسی شخص کو 6 مہینے تک ہو تو تب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب اس کی کافی ساری نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور جسمانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، کسی کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہو، کوئی رگوں کے مسئلے مسائل ہوں، کچھ دوائیوں کا اگر لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ جو کہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کا باعث بنتی ہیں، اور خاص کر میں نفسیاتی حوالے سے بات کروں گا کہ جن لوگوں کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتی ہے اس کے لیے جتنی دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں اکثریت دوائیاں جو ہیں وہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کا باعث بنتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف نفسیاتی ہے۔ تو اس کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے۔ ہم کلائنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سوتے وقت یا صبح جاگتے وقت اس کو کوئی ایریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، یا بعض سچویشن میں وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پہ ایریکٹائل ڈس فنکشن نہیں ہوتا، سچویشنل ہے۔ اگر یہ سچویشنل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس کے عضو تناسل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض دفعہ انسانی جنسی خواہش میں کمی بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کی پروٹین انٹیک کم ہوگی، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول کم تو نہیں ہے، تو وہ بھی بعض دفعہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب ایریکٹائل ڈس فنکشن کی نفسیاتی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہے جن لوگوں کو مینٹل سٹریس ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ اور بھی شدید قسم کے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی وجہ بن سکتے ہیں، تو اس دوران لوگوں کو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے، اور جب وہ اس کیفیت سے نکل آئیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مگر ساتھ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ان کیفیات کے لیے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، تقریباً تمام دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے۔ اس کے علاوہ ایریکٹائل ڈس فنکشن میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ تمام لوگوں کو ہو سکتا ہے، پرسنٹیج ڈفرینٹ ہے، ظاہر ہے کہ ینگسٹر میں بہت کم ہے، 25% ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے، مگر لوگوں کو جب ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی مسئلہ ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور اس مسئلے کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں رہتے، تو ان لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر اگر کوئی شخص مسلسل اس کو اپنے ذہن پہ سوار کرے گا، احساس کمتری کا شکار ہوگا، ہر وقت اسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر ازدواجی تعلقات پہ برے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں اور بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو، تو پھر یہ پرزسٹنٹ رہتی ہے۔ مگر اس صورت میں بھی علاج پاسبل ہے، اور اس میں پھر کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ اگر رجوع کیا جائے تو وہ اس کو مختلف طریقے بتا دے گا جس کے ذریعے وہ اس مسئلے پہ وہ شخص قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض دفعہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری جنسی خواہش کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور جنسی خواہش کی کمی بعض لوگوں میں کہ وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں، مگر بعض دفعہ ان کی جسمانی ساخت میں اتنا بگڑا ہوا جاتا ہے، یا ان کا جو سیکشول پارٹنر ہے اس کی جسمانی ساخت میں اتنا بگڑا ہوا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر جنسی خواہش نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک شخص اگر اس کا جسم بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، موٹا ہے، اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لیتا ہے،
تو اس کے پھر برے اثرات ہوتے ہیں اس کی نفسیات پہ، اور اس کی جنسی خواہش میں بہت کمی آ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کی جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ سچویشنل ہے تو اس کو وہ سمجھ لے کہ اس کی وجہ جو ہے کوئی آرگینک ریزن نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، مگر اس کی نفسیاتی وجوہات ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ ماہر نفسیات اس کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایک چیز کو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ایریکشن جو ہے یہ ایک انوالنٹری فینامنا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میرے بس میں ہے، مگر میں اپنی دل کی دھڑکن تو تیز نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر کسی سچویشن کا مجھے سامنا کرنا پڑے، جس خوفناک صورتحال کا، تو میرا ایڈرینلن گلینڈ بھی ایکٹیو ہو جائے گا، میرا رنگ شاید پیلا پڑ جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ یہ سارے انوالنٹری، یہ میں خود بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا، یہ سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص سیکشول ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس سچویشن کے دوران اسپیسیفک ہارمون بنتے ہیں، اس کی جسم میں خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ایریکشن ہوتی ہے۔ تو اگر ایک شخص سیکشول ایکٹیویٹی کے دوران مسلسل اپنی توجہ اپنے ایریکشن کی طرف کرے گا تو ایریکشن اچیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے کہ مجھے ایریکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اس کی توجہ سیکشول ایکٹ کی طرف ہو، تو ایریکشن آٹومیٹکلی ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی وہ سیکشول ایکٹیویٹی کا سوچتے ہیں، اگر ان کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے اور فیلئر ہوئے ہیں، تو جب بھی وہ سوچتے ہیں ان کے ذہن میں وہی تصور آتا ہے، فیلئر کا تصور آتا ہے، بار بار اسی چیز پہ سوچتے ہیں۔ اس میں امیجینیشن بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ تو اگر کسی کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے اور اس کی وجہ نفسیاتی ہے، تو جب بھی وہ سیکشول ایکٹیویٹی کا سوچے، تصور کرے، تو اپنے آپ کو ایک صحت مند شخص کے طور پہ اپنا تصور کرے، اور یہ تصور کرے کہ اس کا جو سیکشول ایکٹ ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ فلفلنگ ہے۔ تو اس طرح کے تصور کے نتیجے میں اس کے اندر جو خوف بیٹھا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر خاص سچویشن میں جا کے پھر ان کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار وہ فیلئر کا سوچتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اس کو فیلئر کا نہیں سوچنا چاہیے، اس کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت اچھا سیکشول ایکٹ پرفارم کر رہا ہے۔ تو اس سے ایسوسیٹڈ جو خوف ہیں انکانشس، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جو طریقے میں بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں پھر یہاں ریپیٹ کروں کہ اگر آپ نے ایریکٹائل ڈسفنکشن کو روگ بنا لیا ہے تو پھر یہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، اور جس دن آپ اس کو بھول گئے، اس کو ایک عام سا مسئلہ سمجھ لیا آپ نے کہا کہ یہ سب لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بہت ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اگر پھر بھی پرسسٹنٹ ہے تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں۔ اس میں وہ ہپنو تھراپی کرتے ہیں، ہپنو تھراپی کے بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں، اور اس میں اور بھی کافی ساری جو ہیں وہ سائیکو تھراپیز موجود ہیں جن کے ذریعے اس کا علاج بہت کامیابی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی شخص کو اس وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنی مردانگی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ازدواجی تعلقات میں مسلسل یہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اپنی ٹینشن اس طریقے سے بھی کم کر سکتے ہیں کہ وہ کہے کہ ازدواجی تعلقات کا تعلق صرف سیکشول ایکٹیویٹی سے تو نہیں ہے، اور بھی اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں۔ اگر جذباتی لگاؤ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ یہ کچھ بنیادی پوائنٹس تھے جن کا میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے کے متعلق ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ عام سا مسئلہ ہے، بہت سے کیسز میں خود بخود ٹھیک ہونے والا ہے۔ شکریہ۔